رمضان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں سارے زمانے ہیں اور سارے جہان ہیں، وہ سب جہانوں کو بنانے والا اور ان جہانوں میں پائی جانے والی مخلوق کو پالنے والا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کی رحمتیں تمام جہانوں پر سایہ فگن ہیں، اور اس کی رحمتوں کے بے شمار رنگ اور مختلف قسم کے انداز ہیں۔ ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ وہ اپنے متعین کردہ اور بنائے ہوئے وقت میں سے کچھ اوقات کو، کچھ زمانوں کو، کچھ مہینوں کو، کچھ ایام کو زیادہ بابرکت بنا دیتا ہے اور اس کی رحمتیں پرجوش ہو جاتی ہیں۔ وہ اگرچہ رحمان اور رحیم ذات ہے، رحمان اس اعتبار سے کہ اس سے زیادہ مہربان اور کوئی نہیں ہے، اور رحیم اس اعتبار سے کہ اس کی رحمتیں کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہتی ہیں، خاص طور پر ان بندوں کے لیے کہ جو اس کو ماننے والے ہوں اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ جو زمانے اس نے بنائے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 12 مہینوں میں اس وقت کو اور ان زمانوں کو تقسیم کیا ہے، اور جب اللہ رب العزت ان مہینوں میں سے کچھ مہینوں کا تذکرہ کرتا ہے تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا تذکرہ بطور خاص کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بے شمار رحمتوں سے اور کرم نوازیوں سے بھرپور کر دیا ہے۔ قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس رات میں یعنی شب قدر میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جو حاملین قرآن اور حافظین قرآن ہیں۔ بعض روایات میں کہ آسمان دنیا پر اسے نازل کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد 23 برس میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق اس قرآن مجید کو نازل کیا جاتا رہا۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت جسے قرآن کہا جا سکتا ہے، جسے اللہ کا کلام اور ہدایت نامہ کہا جا سکتا ہے، رہنمائی اور گائیڈ بک جسے کہا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت نے اس ماہ میں اسے زمین والوں کے حوالے کیا۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا اور اس کی حکمتوں کو سمجھنا، اس پر وقت صرف کیا کرتے تھے۔ جناب جبریل امین نے بالکل آخری جو مہینہ گزرا رمضان کا آپ کی حیات مبارکہ میں، اس میں پورا قرآن مجید آپ کے ساتھ دہرایا، اور اس اعتبار سے مسلمانوں نے اس سنت کو اختیار کر لیا کہ جب بھی یہ ماہ مبارک آتا ہے تو قرآن مجید کو جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں وہ ناظرہ پڑھتے ہیں، اور جو اس کا علم سیکھنے والے ہیں وہ اس کا علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کا پیغام پہنچانے والے ہیں وہ اس کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ ماہ مبارک کہ جو ہم پر سایہ فگن ہے
اور آج جس کا پہلا دن ہے اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کو سمیٹنا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے، اس کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کے معانی پر غور کرتے ہوئے، اس کی حکمتوں کو جانتے ہوئے اور ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہو، اس کے معنی پر غور کیا جا سکتا ہو اور اس کی حکمتیں تلاش کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جا سکتی ہو، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس ماہ مبارک کی دوسری بہت بڑی برکت، جس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب حکمت میں بھی بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بھی اس کی وضاحت کی، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر مومن مرد اور عورت پر روزہ فرض کر دیا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ یہ جو روزہ فرض کیا جا رہا ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی امتیں گزر چکیں ان سب پر کسی نہ کسی شکل میں روزہ فرض کیا جاتا رہا ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ بظاہر دیکھا جائے تو روزہ کچھ وقت کے لیے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے۔ ہر مومن مرد اور عورت یہ جانتا ہے کہ جب بھی کسی شخص نے روزہ رکھا ہو تو روزے کی حالت میں وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی صبح سے لے کر شام تک وہ کچھ کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کھانا نہ کھانے والا اور پانی نہ پینے والا شخص وہ اپنے آپ کو اس نیت کی بنیاد پر روزے دار کہتا ہے۔ لیکن آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید یہ بات فرمائی ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، بلکہ روزہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک نام ہے۔ اطاعت بھی اس درجے کی کہ آدمی اپنی زندگی کے عام ایام میں رمضان کے علاوہ جن حلال اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کیا کرتا تھا اور اسے وہ جائز سمجھتا تھا، اور وہ حقیقت میں جائز ہیں بھی اور رہیں گی بھی، لیکن اللہ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہوئے وہ ان پاکیزہ اور حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کھانا موجود ہے لیکن بھوک کے باوجود وہ اس کھانے کی طرف توجہ نہیں کرتا، محض اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس کام سے منع کر دیا ہے۔ پانی موجود ہے اور اسے شدید پیاس بھی لگتی ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کی اطاعت میں وہ اس پانی کو استعمال نہیں کرتا اور اپنی پیاس بجھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ احساس کیا ہے؟ اسی احساس کو در حقیقت ایمان کہا جاتا ہے، اور اسی احساس کو در حقیقت نیکی کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اور اس کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے یا کسی کام سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ دونوں صورتیں اس کے در حقیقت مومن ہونے کی علامتیں ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ اللہ کے حکم پر اور اس کی چاہت کی بنیاد پر ہم نے کھانا چھوڑ دیا، ہم نے پینا چھوڑ دیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات ہمیں تعلیم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانا یہ روزے کا بنیادی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان تمام بری باتوں سے، برے کاموں سے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے، جنہیں اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ گویا کہ وہ شخص کہ جس نے روزہ رکھ لیا اور دن میں وہ 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، تھوڑی بہت تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹے کاروبار بھی کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے، جو جو اس کے کام ہیں، اگر وہ ان کاموں میں دھوکہ اور فراڈ اختیار کر رہا ہے تو در حقیقت اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اگر کوئی تاجر
فروخت کی جانے والی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے تو یہ جھوٹ ہے اور یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ اگر کوئی معاملہ کرنے والا شخص کوئی بھی زمین، مکان، کوئی اور چیز خریدتا ہے یا فروخت کرتا ہے، یا کسی فرد کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے، یا کسی ادارے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے، اور اگر اس معاہدے میں اور اس ایگریمنٹ میں وہ اپنی نیت کو خراب کرتے ہوئے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جھوٹ بول کر کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی ہے اور وہ نقصان پہنچا بھی رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کہ اس کا کھانا پینا چھوڑ دینا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم اس وجہ سے دیا ہے کہ اس کا خزانہ کم ہو چکا تھا، اس وجہ سے ایک بڑی تعداد میں لوگ کھانا چھوڑ دیں گے تو اس کے خزانے پورے ہو جائیں گے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، اس کے خزانے بے انداز ہیں، وہ مالک ہے اور قادر مطلق ہے، اس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے۔ یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں وہ اپنے بندوں کے حوالے سے صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے بندے کہ جو اس کا حکم مانتے ہوئے ان برائیوں سے اور خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ نہ صرف ان برائیوں سے کہ جنہیں عام حالت میں بھی انسان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، قتل و غارت گری کرنا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، یہ تو عام حالات میں بھی منع ہیں اور یہ حرام چیزیں ہیں، لیکن روزے کی حالت میں تو انسان اس قدر محتاط ہو جاتا ہے کہ حلال اور پاکیزہ اور صحیح چیزوں کو بھی وہ اختیار نہیں کرتا، اور اس طریقے سے اپنے اللہ کی اطاعت کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ تو در حقیقت روزہ اللہ کی اطاعت کا نام ہے، اللہ کی محبت میں ان من پسند چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے جو بذات خود صحیح بھی ہیں اور پاکیزہ اور طیب بھی ہیں۔ اس لیے یہ ماہ مبارک جس فرد کو میسر آ رہا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی روزہ رکھ رہا ہے یا وہ کسی وجہ سے کسی مجبوری کے تحت روزہ نہیں بھی رکھ رہا، جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے، جیسے کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے، تو ہر ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان تمام غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے کہ جن سے بچنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو اس بات کو ہم تازہ کر لیں کہ یہ ماہ مبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے، جس قدر ممکن ہو سکے قرآن مجید کو پڑھا جائے، اسے سیکھا جائے، اسے سنا جائے، دوسروں کو بتایا جائے، دوسروں کو سکھایا جائے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نمازوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نیکی کے اور خیر کے کام ہو سکتے ہیں ان کو بڑھ چڑھ کر کیا جائے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کے اجر میں اللہ رب العزت کئی گنا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے ہمیں ان مصیبتوں سے بچا کے رکھے کہ جن مصیبتوں میں آج کل پوری دنیا مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔